أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری آج کی کتاب اور صاحب کتاب کے عنوان سے معنون اس مجلس میں جس کتاب پر ہم بات کر رہے ہیں وہ حضرت امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور آپ کی خدمات سے متعلق ہے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ملک پاکستان کی عظیم علمی شخصیات جو اپنے اپنے شعبات میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس کتاب کے مصنف جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے لیے ایک ایسی محترم شخصیت کے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں، مفتی سید ریحان علی قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ امام و خطیب ہیں جامع مسجد صدیق اکبر گلشن اقبال میں، اور اس وقت دعوت اسلامی کے مرکز میں قرآن پروجیکٹ جو تقریباً دنیا کی 26 مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے کی ایک عظیم خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو میں ملتمس ہوں جناب مفتی سید ریحان علی صاحب سے کہ آپ باقاعدہ اس موضوع پر کتاب کے تعارف پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، میرے انتہائی قابل احترام استاد محترم ڈاکٹر فاروق حسن صاحب اور انتہائی عزیز ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور ہمارے آج کے ایوان علم و آگہی کے بہترین مبصر جناب ڈاکٹر مہربان باروی صاحب، اور دیگر جو بھی یہاں پر ہمارے عزیز و احباب موجود ہیں۔ مجھ جیسے کم علم کے لیے اپنے ہی استاد کی کتاب پر تبصرہ کرنا، اس کا تعارف پیش کرنا بڑی مشکل بات ہے، اور جن سے ہم نے علم حاصل کیا، جن کے سامنے کچھ تھوڑا بہت بولنا سیکھا، انہی کے سامنے کچھ بولنا یہ تو بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ جو غلطیاں ہوں تو ممکن ہے درگزر فرمائیں گے، اور جہاں پر اصلاح طلب پہلو ہوں تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر میری آسان انداز سے اصلاح بھی فرمائیں گے۔ زیر نظر کتاب جو ہے وہ امام جوینی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی اصول فقہ میں تجدید خدمات اور اہل مغرب کی دلچسپی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے اہل مغرب کی دلچسپی، یہ ہمیں ایک بہت بڑی اہم ترین دعوت دیتی ہے۔ یہ ہیڈنگ، یہ عنوان ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اصول فقہ میں تجدیدی خدمات، نیچے ہونا چاہیے تھا اہل مشرق کی دلچسپی، جبکہ اس میں دلچسپی دکھائی اہل مغرب نے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو امام جوینی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی بیک وقت آپ بڑے بہترین خطیب، مفسر، متکلم، فقیہ، فلسفی، اس طرح مختلف علوم و فنون پہ مکمل دسترس رکھنے والے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کے شاگردوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، تو اس سے بڑی آپ کی علمی فقاہت اور منزلت، مقام، رتبہ کے کیا کہنے ہوں گے کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑا نمایاں نام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔
میرے استاد محترم ڈاکٹر فاروق حسن صاحب جو کہ ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہماری جو آپ کے بارے میں رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک جید عالم دین ہیں، اور اصول فقہ میں موجودہ دور میں پاکستان میں ایک نمایاں خدمات آپ نے انجام دی ہیں، اور اس پر باقاعدہ طور پر آپ نے اپنی گراں قدر تصنیفات فرمائی ہیں، جس میں سے 3 کتابیں تو الحمدللہ تک شائع ہو چکی ہیں۔ ایک فن اصول فقہ کی تاریخ عہد رسالت مآب سے عصر حاضر تک، یہ بڑا ضخیم آپ کا مقالہ ہے جو آپ نے تصنیف فرمایا ہے، یہ بھی اصول فقہ کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح اسی مضمون کے حوالے سے آپ کی دوسری تصنیف بر صغیر میں تدوین اصول فقہ، یہ بھی آپ کی گراں قدر تصنیف ہے جو منظر عام پر آ چکی ہے، طبع ہو چکی ہے۔ اور تیسری ایک اور ہے امام احمد غزالی کی اصول فقہ میں تجدیدی خدمات اور بعض شبہات کا اظہار۔ تو امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج کی یہ جو کتاب ہے جس پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے، تعارف کرنا ہے، اور اس میں کچھ اہم پہلو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس دا سٹی آف نالج کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو علم کے متلاشی ہیں، تحقیق اور جستجو کے متلاشی ہیں، ان کو ایک دعوت فکر دوں کہ جس طرح ہم اپنے اکابر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، روایت آتی ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، جب تک ان سے جڑے رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے، برکتیں ساتھ رہیں گی۔ یہ علم کی برکتیں، جستجو کی برکتیں، علوم و فنون سے آگہی انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس کا رشتہ اور تعلق اس وقت تک قائم رہے گا جب تک آپ مرکز سے اور اپنے اکابر سے ہٹے نہیں۔ تو اگر اکابر سے جڑے رہیں گے، جیسے امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے شاگرد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور دیگر ہمارے جو اشاعریہ ماتریدیہ مذہب سے تعلق رکھنے والے عقائد کے معاملے میں، تو جب تک ہم ان سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز علم کی روحانیت، اس کی برکتیں پاتے رہیں گے۔ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مشہور مفسر، فقیہ، متکلم، آپ کا ایک لقب بڑا مشہور ہوا تھا امام الحرمین۔ امام الحرمین اس لیے کہ آپ نے 4 سال باقاعدہ طور پر مکہ مدینہ میں دروس ارشاد فرمائے، اور جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہ بھی بڑا علمی اور دینی گھرانہ تھا، اور ٹوٹل آپ کی عمر کا اندازہ جب ہم لگائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 59 سال آپ نے عمر پائی، یعنی 1 کم 60۔ اتنی قلیل عمر کے اندر آپ کی جو تصانیف ہیں اور آپ کے جو علمی تباہر ہے، علم کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے، وہ قابل دید ہے کہ بالخصوص آپ نے جو علم کی نشو و نما کی، اصول فقہ اور فقہ کے حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے جو آپ نے تجدیدی خدمات انجام دیں، اس کے بارے میں محترم پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے اس کتاب میں واضح فرمایا ہے۔ امام جوینی کی فقہ، اصول فقہ، فلسفہ اور علم کلام میں خدمات پر گزشتہ 1000 سال میں خصوصاً فارس اور عرب کے بلاد میں بہت کچھ لکھا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے، یعنی 1000 سال میں آپ کی خدمات پر بلاد فارس اور عرب میں بڑا لکھا گیا، اور عصر حاضر میں اب بھی عرب اور یورپ میں آپ کی خدمات پر کام ہو رہا ہے، مگر بر صغیر کے جامعات کے تحقیقی مقالات میں، مجلات میں، میگزینز میں باقاعدہ طور پر بالخصوص اردو زبان میں امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصول فقہ میں کتابوں اور ان کے متکلمانہ اسلوب بیان اور ان کی اصولی آراء و خدمات کو وہ توجہ حاصل نہ ہو سکی جو یورپ میں حاصل ہوئی۔ اور یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علم جن کا ورثہ ہے، جن کے بارے میں جن کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے، علم جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں پر بھی یہ پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو علم کے وارث، علم کے اصل متلاشی اور علم کے حقدار تو ہم ہیں، مگر ہوا یوں کہ اس فاضل مصنف امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات پر کام کرنے جو لوگ آگے بڑھے پچھلے سالوں میں، تو وہ یورپ کے علماء ہوئے، اور تقریباً جب استاد صاحب نے کتاب لکھی تھی اس وقت تو 89 برس ہوئے تھے، مگر اب اس کو 106 برس ہونے کو ہیں۔
106 برس ہو گئے. 106 سال کے عرصے میں یعنی 2022 تک 1916 سے 2022 تک تقریباً 106 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں اب تک امام جوینی کی اصول فقہ میں کتابوں اور ان کی خدمات کو اردو زبان میں کوئی کتاب، تحقیقی، ایم فل، پی ایچ ڈی کا مقالہ یا اسلامی کانفرنسز میں کوئی مقالہ نہ پڑھا گیا، سوائے اس کے کہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے جس میں تقریباً 3 مستقل طور پر 3 ماہ میں مضامین لکھے گئے. ایک کتاب میں جو ہمارا ماہنامہ شامل ہوتا ہے، جس کا فاضل محترم مصنف ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 2122 پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر 3 مقالے آپ کے بارے میں شائع ہوئے تھے. مگر اتنی عدم توجہی کہ اتنے بڑے امام کے جنہوں نے باقاعدہ طور پر تجدیدی خدمات انجام کی، یہ نہیں کہ آپ نے چند علوم پر، چند اشعار پر مشتمل کوئی منظومہ لکھ دیا ہو، بلکہ باقاعدہ طور پر آپ کی گراں قدر تصانیف اپنے علوم میں موجود ہیں. اتنے عظیم فقیہ کو، متکلم کو، مفسر کو، محدث کو ہم نے ان کی خدمات کو فراموش کر دیا. اسی وجہ سے فاضل مصنف استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب نے اردو زبان میں امام جوینی کی اصول فقہ پر تصانیف اور ان کا اصولی منہج اور ان کے کام میں مسلم مفکرین اور علماء مستشرقین کی دلچسپی کو اجاگر کرنے کے لیے امام جوینی کی علم اصول فقہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھنے والی کتب، مباحث کا تعارف، ان کے اعلیٰ علمی، فکری اور تحقیقی معیار سے متعلق اعلیٰ تعلیمی درسگاہ و خاص طور پر دینی مدارس و جامعات کے علوم اسلامیہ کے طلباء میں شعور و آگہی کو فروغ دینے اور علوم اسلامیہ کی ایک اہم ترین شاخ فن اصول فقہ کے مطالعے کی نئی راہیں ہموار کرنے کے لیے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے. اور بے شک آپ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ گوشہ علم کے جس کے بارے میں ہمارے اپنے ہی یہ سمجھ لیں کہ فاضلین، علماء، محققین آپ کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے، مگر آپ کی تصانیف اور ان کے اندر مشمولات کیا ہیں اس سے بے خبر ہوں گے. اس کے بارے میں ایک چھپے ہوئے گوشے کو اجاگر کرنے پر بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہی اس پر میں سب سے اور یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ فاضل مصنف نے کتاب کیونکہ اصول فقہ پر ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے قارئین کی، پڑھنے والوں کی دلچسپی قائم رہی. اس پر بڑا مبسوط مگر مختصر، مطلب بڑا اچھا مگر مختصر ایک اصول فقہ پر مقدمہ لکھا ہے، جس میں اصول فقہ کی تعریف بیان کی ہے بڑے جامع اور معنی انداز میں. کیونکہ ہمیں جب پڑھایا کرتے تھے تو ڈھونڈ کر وہ ان کتب سے جامع اور معنی تعریف استاد صاحب لے کر آتے تھے کہ جو اصول فقہ کی بڑی کم الفاظ میں وہ بڑی جامع تعریف ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر بھی آپ نے اپنی علمیت کے جوہر دکھائے اور اصول فقہ کیا ہے اس کی مختصر سی تعریف یہاں پر بیان فرماتے ہیں. علم اصول فقہ وہی مطلوب یعنی قرآن اور وہی غیر مطلوب یعنی سنت مطہرہ کے فہم کا ذریعہ ہے، اور علوم نقلیہ اور عقلیہ دونوں کو جامع ہے. اصول فقہ اسلام کے اشرف اور اجل العلوم میں سے ہے، اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے بڑی پیاری عام فہم مثال دی ہے، اور یہ مثال پڑھ کے میرا دل تو باغ باغ ہو گیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی شیئر کروں. آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ پوچھیں گے فقہ میں اور اصول فقہ میں فرق کیا ہے، تو ایک عام مثال اس لیے سمجھ لیں کہ کوئی مچھلی پکا کر آپ کے دسترخوان پر سجا دے اور آپ کھا لیں تو گویا کہ آپ نے فقہ پر عمل کیا. اور اصول فقہ اس شخص کو یہ سکھاتا ہے کہ مچھلی کا شکار کیسے کیا گیا ہے اور اسے تیار کیسے کیا گیا ہے. تو گویا کہ فقہ ان چیزوں کو جاننا کہ جو ان احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے، مگر وہ احکام مرتب کیسے ہوئے، ان کے پیچھے میتھڈالوجی کیا تھی اور ان کو استنباط کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث جو ہمیں اصول فقہ سے معلوم ہوتی ہے. اسی طرح مچھلی کی مثال جس طرح بیان فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 100 پر آپ نے بڑی ایک اور اہم ترین گوشہ جس کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملک عرب میں یہ رائج ہوگا. ہمارے ڈاکٹر مہربان باجوی صاحب بیان فرمائیں گے ملک عرب میں ابھی الحمدللہ یہ رائج ہے کہ وہاں پر متون کو باقاعدہ حفظ کروایا جاتا ہے. جو متون ہوتے ہیں علم کے متون
جیسے ہمارے ہاں میں نے علم تجوید کو پڑھا باقاعدہ، تو ہم نے مقدمۃ الجزریہ جو یقول راجی عفی ربی سامی، باقاعدہ اس کا سارے کے سارا متن الحمدللہ حفظ کیا. اب تھوڑے بہت اشعار یاد ہیں، کچھ بھول گئے ہیں، مگر الحمدللہ اس کا ریویژن ہوتا رہتا ہے، یاد ہوتا رہتا ہے، یاد رہتا ہے. مگر آپ کی کوالٹی یہ ہے امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نے اپنے استاد امام باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متون کو حفظ کیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی ابو بکر کی کتاب کے 12,000 صفحات حفظ ہونے تک علم کلام میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا. جس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو علم کا شعبہ ہے کہ جس میں ہم متون کو حفظ نہیں کرتے، چاہے علم صرف کا متون ہو، علم نحو کا متون ہو، علم حدیث کا، اصول حدیث کا متن کا تعلق ہو، اسی طرح تفسیر اور اصول تفسیر کا متن ہو، اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنی ہے. اور مدارس میں باقاعدہ طور پر ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں طلباء جو بڑی اعلیٰ ذہانت رکھتے ہیں، بہت ذہین ہیں، فطین ہیں، اور ان کا ضبط بڑا کمال کا ہے، تو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ متون کو باقاعدہ حفظ کریں. متون کا حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اب مزید اس کو رٹا نہیں مارنا، آپ نے پورا کا پورا علم ازبر کر لیا، یاد کر لیا. لہٰذا اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور مثال یہاں پر میں عرض کروں گا کہ امام جوینی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی جو خدمات ہیں اس کے اندر باقاعدہ آپ کے سوانے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آپ کے جو والد محترم تھے انہوں نے حتی الامکان، یعنی یہ سمجھیں کہ پوری کوشش کی، حتی الامکان بھی لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ نے پوری کوشش کی کہ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بطن مبارک میں کوئی بھی ایک لقمہ حرام کا تو کجا شبہ کا بھی نہ جائے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے شبہ سے پاک مال کمایا اور پھر ان کی والدہ کے ساتھ اس ازدواج تعلق قائم کیا. جب امام جوینی کی ولادت ہو گئی تو ان کے والد نے اس بات کا بہت اہتمام کہ ان کو شبہ سے پاک غذا کھلائیں اور ان کے پیٹ میں حلال خالص کے سوا کچھ نہ جائے. جب معاملہ یہ ہوگا کہ والد ایسے محتاط فی الدین ہوں گے، محتاط فی اکل الحلال و کسب الحلال ہوں گے، تو پھر جب ایسے والد محترم سے اور ایسی والدہ محترمہ سے جو امام نکلتا ہے وہ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی جیسے نام اور شخصیات میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اگر آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے متباہر عالم دین فقیہ جو بڑی عمیق مطالعہ رکھتے ہوں، بڑا وسیع مطالعہ رکھتے ہوں، ذوق و شوق رکھتے ہوں، ہمارے درمیان پیدا ہوں، اور پھر وہی جو ہمارے ہاں پہلے بحث و تمہیز کا تحقیق کا انداز ہوا کرتا تھا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر وہی ایسے علماء پیدا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ باقاعدہ طور پر ہمیں اکابر کی تصانیف کا از سر نو مطالعہ کرنا پڑے گا. میرے استاد محترم نے یہاں پر ایک بڑی اچھی پیاری بات آخر میں بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امام جوینی نے جو کام کیا اس کے بارے میں آپ نے جو علمی منہج اختیار کیا، اس علمی منہج کا فائدہ یہ تھا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ آپ کا جو علمی منہج ہے، جس طریقہ متکلمین کو لے کر آپ چلے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے متکلمانہ اسلوب بیان اور ان کی اصولی آراء و خدمات نے ایسے ایسے اصول فراہم کیے ہیں کہ جو جدید دور کے جدید ذہن کو قائل اور مطمئن کرنے والے مناہج فراہم کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں اب جدید دور کے جدید ذہن سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کے لیے اصول ہمیں اپنے اکابر سے اور بالخصوص امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف سے ملتے ہیں، جو انہوں نے متکلمانہ منہج، اصول، طریقہ اختیار کیا. اگر ہم اس سے کما حقوق فائدہ اٹھا لیں تو آج بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ مستشرقین کے اسلام پر کیے گئے جو بھی اعتراضات ہیں، چاہے وہ معقول ہو یا غیر معقول ہو، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ العزیز ان مناہج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے اکابر کا دفاع کر سکتے ہیں. ہمارے جو گران قدر تصانیف ہیں مختلف علوم و فنون پر، ان کا ہم الحمدللہ دفاع کر سکتے ہیں. بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ اب وہی جو متکلمانہ اسلوب آپ نے اختیار کیا تھا اس پر ہمیں آگہی حاصل ہو اور ہمیں شغف حاصل ہو کہ ہم ان کی کتب کا مطالعہ کریں. مزید اس کے بارے میں یہ 5 فصلوں پر مشتمل ایک مقدمہ ہے اور ہر فصل میں کتنی
باتیں بیان کی گئی انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر مہربان بارگی صاحب انشاءاللہ اس پر کلام فرمائیں گے. جو میں اس کتاب سے ہیرے جواہر جمع کر پایا اس میں سے چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کلمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں اپنے محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں تو کہ انہوں نے اس ایوان علم و آگہی میں کچھ بولنے کی ہمیں سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. جناب محترم حضرت علامہ مفتی سید ریحان علی قادری صاحب بہت مختصر اور جامع انداز سے کتاب پر تبصرہ کر رہے تھے.